بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے فرمان کی لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے میسج کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف زدہ نہیں ہوتے، اور اللہ ہی سب کے لیے کافی و وافی ہے۔ حضرات علماء کرام، ذاکرین اعظام، آپ کی تشریف آوری اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ ذاکرین بھی تبلیغ کرتے ہیں، علماء کرام بھی تبلیغ کرتے ہیں، فرامین الہی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن ذاکرین کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ آج سے 50-60 سال پہلے جب علماء نہ ہونے کے برابر تھے تو اس وقت ذاکرین ہی ہر جگہ جا کے لوگوں کو بتاتے تھے اللہ کون ہے، امام حسن کون ہے، امام حسین کون ہے، امیر المومنین کون ہے۔ اور اس قدر خلوص تھا کہ بعض اوقات دعوت کے بغیر کسی پنڈ میں چلے جاتے، گاؤں میں چلے جاتے، کہتے ہم ذاکر ہیں، اور گھڑا لے لیتے خشک، اس کے پچھلی طرف اس طرح ہاتھ مار کے دوڑے سناتے تھے ان کو، اور بعد میں مجلس منعقد ہوتی تھی اور کبھی توقع نہیں کرتے تھے کہ ہمیں کچھ دیا جائے گا یا نہیں۔ لذا ان کی خدمات بھی کافی وسیع ہیں۔ اب علماء ماشاءاللہ کافی ہو گئے ہیں، ذاکرین بھی کافی ہو گئے ہیں، تو تبلیغ جو ہے وہ یہی لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ جو کام وحدت و اتحاد کے ساتھ ہوتا ہے اس میں طاقت ہوتی ہے۔ آج دیکھیں تھوڑے سے لوگوں کو، 2-2.5 لوگوں کو بلایا گیا تھا، دعوت دی گئی تھی کہ علماء آئیں، ذاکرین آئیں، لیکن چونکہ سب اکٹھے تھے آپ، تو بزرگ علماء کے قول پر آپ اتنے زیادہ اکٹھے ہو گئے کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، ہر وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، پھر بھی بہت بڑی ہمت ہے آپ لوگوں کی کہ آپ بھی اور ہمارے لیڈر صاحبان بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے حضرات محترم، یہ اسلام شروع سے ہے۔ آدم کے زمانے میں شریعت نہیں تھی، نوح کے زمانے میں شریعت بنی، حضرت ابراہیم کے زمانے میں مسلمان کا باقاعدہ نام آیا، اور حضرت ابراہیم ہی وہ تھے کہ جن کے زمانے میں انہیں کہا گیا تھا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو، اللہ نے فرمایا ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ تو نبوت کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، رسالت کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، پھر امامت کے سلسلہ میں خاموشی ہو گئی۔ حضرت اسماعیل نبی بنے، آخر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ چونکہ حضور خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے امامت کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے پہلے امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور آخر میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا جو حکم تھا اس کے مطابق امامت کا سلسلہ چلتا، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا، 68 دنوں میں، اگر 28 صفر کو حضور کی وفات ہو تو 68 دنوں میں، یعنی 70 کے قریب دنوں میں
اس قدر تبدیلی آئی کہ امامت کا نام کسی نے نہیں لیا اور مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک خاندان نبوت کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے، دوسرے باقی مسلمان۔ ہوا کیا فرق ان کے درمیان کہ اہل بیت نبوت کے ماننے والے رسول اعظم کے غسل، کفن، دفن میں مشغول رہے اور دوسرے لوگوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، تو گویا تفریق رسول اعظم کی موجودگی میں ہی ان کے احکام کو نہ مان کر، ان کے غسل، کفن، دفن میں شریک نہ ہو کر سیاسی طور پر اپنی حکومت قائم کرنے سے یہ تفریق ہو گئی تھی۔ تو ایک طرف ہے امامت کا سلسلہ جو اللہ کی طرف سے معین شدہ ہے، جس کا اعلان رسول اعظم نے غدیر خم میں کیا، اور پھر اعلان کرنے کے 6 دن بعد اس کا مظاہرہ مباہلہ میں ہوا کہ ایک طرف 70 سے زیادہ مسیحی ہیں، دوسری طرف سے صرف 55 پاک، کسی اور مسلمان کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو کسی اور مسلمان کو شامل نہ کر کے مدینہ کی عورتوں، مدینہ کے بچوں، مدینہ کے جوانوں، مدینہ کے بوڑھوں، تمام میں یہ کہہ دیا گیا کہ یاد رکھو میرے بعد اسلام کی نمائندگی یہی 5 کریں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس وقت بل آپ کے سامنے آیا ہے جس سے ہر مسلمان دکھی ہے۔ اہل سنت کے بیان بھی آ رہے ہیں، وہ بھی دکھی ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے۔ شیعوں کا بچہ کوئی اس بل کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس وقت حکومت تو ختم ہو چکی ہے، اب نگران حکومت ہے، اس نے تو صرف الیکشن کرانا ہے، باقی کام نہیں کرنے۔ تو میں اس وقت مخاطب ہو رہا ہوں آرمی چیف صاحب کو، جن کا اسم گرامی ہمیں بتایا گیا ہے سید عاصم منیر۔ ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سید صاحب آپ تو ایک سید ہیں بھی امام علی نقی کی اولاد سے۔ دوسرا، آپ نے کچھ لوگوں کے سامنے یہ کہا ہے کہ میں اہل سنت ہوں لیکن محب اہل بیت ہوں۔ فرق نہیں پڑتا، اہل سنت بے شک ہو جائے لیکن محب اہل بیت ضرور ہونا چاہیے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، دیکھو آپ ہیں آرمی چیف، آپ ہیں سپہ سالار، آپ ہیں فوج کے سربراہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹم بم بنا کر پاکستان کا تحفظ کیا۔ آج پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھنا فوج کا کام ہے۔ فوج یہ کام کر رہی ہے، کئی سالوں سے کر رہی ہے، لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وطن عزیز پاکستان سن 82 تک معمول کے مطابق رہا۔ کبھی محرم میں شیعہ سنی لڑائی ہو جاتی تھی، لیکن اس کے بعد فسادی تنظیمیں قائم ہوئی، انہوں نے اہل بیت کے ماننے والوں کو شہید کرنا شروع کیا، جس میں ذاکر بھی تھے، علماء بھی تھے، انجینئر بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، وہ عزادار بھی تھے کہ ایک عزادار پورے ڈویژن کو کنٹرول کرتا تھا، تو ان کو مارنا شروع کیا، ہزاروں کی تعداد میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ رحمان ملک بحیثیت وزیر داخلہ جامع المنتظر کے 50 سالہ جشن میں آیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اتنے ہزار قتل ہو گئے لیکن آپ نے کسی ایک کو سزا نہیں دی۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ پہلے جو خاندان اہل بیت کے ماننے والوں کو قتل کر رہے تھے، اب وہ پولیس کو بھی مار رہے ہیں، رینجرز کو بھی مار رہے ہیں، فوج پر بھی حملہ کر رہے ہیں، فوجی مراکز پر بھی، فوجی ڈپو پر بھی حملہ کر رہے ہیں۔ بعد میں یہ سب کچھ ہوا تو اس نے، اور میں نے کہا یہ در حقیقت رد عمل ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، تو پھر یہ سلسلہ چل گیا ہے کہ ان کے ہاتھ کھل گئے ہیں، تو اس نے باقاعدہ اقرار کیا کہ یہ ہماری غلطی تھی۔ میں کہتا ہوں سپہ سالار صاحب آج پھر اسی 82 سے لے کر 2003 تک کا جو زمانہ تھا، یہ بل اس کو زندہ کرنے کی کوشش ہے
تو آپ اس طرف متوجہ ہیں یا نہیں؟ اور پھر آج آپ سپہ سالار ہیں، کسی زمانے میں کائنات کے سپہ سالار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ان کے سامنے جنگجو کمانڈر ان چیف جن کے ہاتھ میں علم ہوتا تھا وہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ کبھی ان کو لا فتح الا علی کا تمغہ ملا، کبھی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کا تمغہ ملا، کبھی یہ کہا گیا کہ میں کل ایسے کو جھنڈا دوں گا جو کرار بھی ہوگا فرار نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ ہر جنگ میں، ہر معاملہ میں رسول اللہ کے ساتھ ساتھ کون ہوتے تھے؟ علی کی جب ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، رسول اللہ ان کو وصول کرنے کے لیے گئے، وہاں گئے، پیار کیا، ان کے ساتھ بات چیت کی، علی نے قرآن سنایا رسول اللہ کو، پھر علی کی خود تربیت کی۔ 10-12 سال کے تھے کہ نبوت کا سلسلہ ہوا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں بھی 40 قریشی تھے، کسی نے ہاں نہیں کی۔ حضرت نے فرمایا تھا جو میری مدد کرے گا، مبادرت کرے گا، وہ میرا وصی ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ فقط علی تھے جو 3 دفعہ اٹھے تھے۔